اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں. یہ جو نواب مبارکہ بیگم صاحبہ تھیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بڑی بیٹی تھی، تو انہوں نے اپنی جو ان کی سیرت کی کتاب ہے، ان کی سوانح اور سیرت والی جو بک ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ مینشن کیا ہے، ایک روایت اور ایک امانت کے عنوان سے. تو اس میں وہ اپنے بچپن کی کوئی یادداشت جو ہے وہ تحریر فرماتی ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو احتیاط کا پہلو مد نظر رکھنا سمجھیں یا میری کمزوری بوجہ حالات جانیں. بہرحال یہ روایت تحریر کر رہی ہوں، کبھی اب آ کر ایک آدھ بار کسی عزیز کو سنانے کے علاوہ زبان پر نہیں آ سکی. چند سال ہوئے ایک کاپی میں نوٹ کر لی تھی کہ زندگی کا اعتبار نہیں، میرے ساتھ ہی رخصت نہ ہو جائے. اول ایام میں حضرت مسیح موعود کی حیات میں اور پھر حضرت خلیفہ اول کی حیات میں تو یہ بات زبان سے نکل ہی نہیں سکتی تھی. اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اول ایام میں حضرت مسیح موعود کی حیات میں اور پھر حضرت خلیفہ اول کی حیات میں تو زبان سے یہ بات نکل ہی نہیں سکتی تھی، دل ہی گوارا نہ کر سکتا تھا. پھر حالات بگڑے جو سب پر روشن ہیں. کس قدر الزام لگتے تھے حضرت اماں جان پر اور خود حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح پر کہ خلافت کے خواہاں ہیں. غرض کیا کیا اتہام نہیں تراشے گئے، کیسی کیسی بدعنوانیوں میں زبان اور قلم کے تیر اس قطعی بے گناہ وجود پر نہیں چلائے گئے. انہی وجوہات کی بنا پر تو میں لکھ نہ سکی یہ بات اور نہ ہی زبان پر لا سکی. اب ایسی عمر ہے کہ کسی وقت بلاوا آ جائے تو آج خلافت ثانیہ کے 50 سال کے بعد یہ امانت جماعت کے سامنے حاضر کرتی ہوں. جی آگے فرماتی ہیں، انجمن کا قیام ہو رہا تھا. ان دنوں کا ذکر ہے کہ باہر کوئی میٹنگ انجمن کے انتخاب کی یا مقرر شدہ لوگوں کے قوانین وغیرہ کے متعلق ہو رہی تھی. شاید انجمن بن رہی تھی یا بن چکی تھی، یہ مجھے علم نہیں، نہ ٹھیک سے یاد ہے. حضرت سیدنا بڑے بھائی باہر سے آ کر آپ کو رپورٹ کرتے اور باتیں بتا کر جاتے. آپ حضرت اماں جان والے صحن میں ٹہل رہے تھے. جب حضرت سیدنا بھائی آخری بار کچھ باتیں کر کے باہر چلے گئے تو آپ دارالبرکات کے صحن کی جانب، وہاں سے حجرہ میں جانے کے دروازے کی جانب اترنے والی سیڑھی کے پاس کھڑے ہو گئے. حضرت اماں جان پہلے سے وہاں کھڑی تھی. میں حضرت مسیح موعود کے پیچھے ساتھ چلی آئی اور پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، آپ کی پیٹھ کی جانب بالکل قریب. اس وقت آپ جیسے سیدھے کھڑے تھے، اسی طرح بغیر گردن موڑے کلام کیا، مگر بظاہر حضرت اماں جان سے ہی مخاطب معلوم ہوتے تھے. فرمایا، کبھی تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ محمود کی خلافت کی بابت ان لوگوں کو بتا دیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اپنے وقت پر خود ہی ظاہر ہو جائے گا. اسی ترتیب سے پہلے فقرہ میں ہمارا کہا اور دوسرے میں میں فرمایا، اور غیر محسوس سے وقفہ سے یہ دوسرا فقرہ ادا فرمایا. مجھے قسم ہے اپنے مالک و خالق اصلی و ابدی خدا کی، جس کے حضور میں نے بھی اور سب نے پہ حاضر ہونا ہے. وہی میرا شاہد ہے، میرا حاضر و ناظر خدا، جس کے پاس اب میرے جانے کا وقت ہے، جس کے پاس میرے جانے کا وقت قریب ہے، کہ یہ سچ اور بالکل حق ہے کہ ان الفاظ میں ذرا فرق نہیں. مجھے ایک ایک لفظ ٹھیک یاد رہا اور ایسا کچھ خدا تعالیٰ نے تصرف کیا، میرے دماغ پر نقش ہوا
اور دل پر لکھا گیا کہ میں بھول نہ سکی۔ اس وقت بھی وہاں آپ کا کھڑا ہونا پیش نظر ہے۔ آپ کی آواز اسی طرح کانوں میں آ رہی ہے، اسی طرح میری چشم تصور آپ کو دیکھ رہی ہے، جیسے آج کی بلکہ ابھی کی بات ہو۔ پہلے یہ بھی مجھے خیال رہتا تھا کہ آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے جو چلی آئی تو شاید آپ کو علم نہ ہو کہ میں سن رہی ہوں، مگر ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ نے میری آہٹ پا لی ہو، میری چاپ پہچان لی ہو، کیونکہ اکثر میں آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا کرتی تھی۔ یوں بھی میں تقریباً آپ کی پشت مبارک کے ساتھ ہی تو لگی کھڑی تھی۔ آپ کی آواز، یہ الفاظ، یہ دونوں مندرجہ بالا فکرے بولتے ہوئے سرسری نہ تھی، بلکہ بڑے ٹھہراؤ، بڑے وقار اور سنجیدگی سے آپ نے یہ بات کہی، اور خصوصاً دوسرا فقرہ جب آپ نے بولا تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دور کہیں دیکھ کر ایک عجیب سے رنگ میں یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکل رہے تھے۔ اس طرح آپ نے یہ فقرے ادا کیے جیسے اپنے آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، مگر ویسے ہی میں یہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت اماں جان سے آپ مخاطب ہیں۔ اس بات کی بنا پر مجھے ہمیشہ سے یقین رہا اور ہے کہ خلافت محمود کے متعلق آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہو چکا تھا۔ والسلام مبارکہ، الفضل، 19 مارچ 1964۔ یہ جو مبارکہ بیگم صاحبہ کی روایت ہے، بہت سارے شواہد ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جماعت مرزائیہ میں یہ روایات بنانے کا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ فن ایک پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی خلیفہ کو کوئی چھینک بھی آتی ہے نا، تو ہر مولوی ایک دوسرے سے پڑھ کے تو بتانا شروع کر دیتا ہے، جی مجھے یہ خواب آیا تھا، یہ فلاں ہوا تھا، اور فلانی آیت ہے اور فلانی حدیث ہے۔ یہ مطلب یہ ان کا شروع سے یہی طریقہ ہے، کیونکہ خلیفہ کے مقربین میں جو شامل ہونا ہوتا ہے اور اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کا متعلق ان میں ایک نا مقابلہ لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، انی ماہ کا یا مسرور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا الہام ہے، لیکن یہ مولویوں نے مرزا مسرور صاحب پر خام کا چسپا کر دیا۔ یہ اتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ ایسی ہے کہ آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، لڑکا، اور اس کا نام محمد رکھے، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو کہے کہ وہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہے، سورت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں، وہ میرے بیٹے کے متعلق ہے۔ یہ اتنی مزاق کا خیز بات ہے، لیکن یہ باتیں یہ کرتے ہیں اور ان کو مزاق کا خیز نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر واقعی کوئی اس طرح کی خلافت ہوتی جو مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقصد تھا کہ وہ قائم ہو، تو سب سے پہلی بات کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام رسالہ الوصیت میں لکھتے کہ انجمن خلیفہ کی جانشین ہے، اور پھر انہوں نے خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں پیش کیا الوصیت میں، کیونکہ انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ دعائیں کرتے رہو قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے، اور اس کے لیے تم یہ کہ مل جل کر کام کرو اس وقت تک جب تک خدا سے روح کو پا کر کھڑا نہ ہو۔ اس لیے کوئی خلافت کا انہوں نے تصور پیش ہی نہیں کیا۔ اور مرزا محمود صاحب نے بھی یہی لکھا ہے جب انہوں نے اپنا نیا نظام بنایا کہ مجلس معتمدین کے اصولوں میں خلافت کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی اس بات کی گواہی مل جاتی ہے کہ یہ جو مبارکہ بیگم صاحبہ نے روایت گھڑی ہے، یہ بالکل من گھڑت ہے۔ دیکھیں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آیت استخلاف جس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق خلیفہ ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ دائمی روحانی خلافت وہی ہے جو سلسلہ مجددین ہے، وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، اور وہ قیامت تک جاری ہے، کیونکہ وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بات بھی یہی صحیح لگتی کہ منہاج نبوت پہ تو خود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آئے تھے اور 13ویں خلیفہ تھے اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے۔ تو
ان کے بعد پھر 14 نہیں تھا آنا تھا، نئی گنتی تو نہیں شروع ہونی تھی. اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی روایت بالکل غلط ہے. پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ یہ وہی بسر موعود ہے کہ نہیں. تفاول کے طور پر میں اس کا نام بشیر اور محمود رکھتا ہوں. پھر دیکھیں خدا کا کرنا کیسا ہوا کہ بشیر اول پیدا ہوئے، ان کے متعلق انہوں نے اجتہاد کیا کہ شاید یہ وہی لڑکا ہے، بعد میں وہ وفات پا گئے. پھر مرزا محمود صاحب ہو گئے، ان کے متعلق ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا، کسی جگہ بھی اجتہاد بھی نہیں کیا کہ یہ مسلم موعود ہو سکتا ہے. پھر بشیر احمد جو تھے، مرزا بشیر احمد احمد جو بعد میں، ان کے متعلق ان کو اس وقت کو الہام ہوا قمر الانبیاء کا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس سے مراد یہ نور سے مراد بسر موعود ہو. یعنی ان کے متعلق بہرحال کچھ ان کے اجتہاد تھا کہ شاید یہ لڑکا ہو. مرزا شریف احمد صاحب کے متعلق بھی انہوں نے کچھ نہیں ایسی بات کہی. تو مرزا محمود اور مرزا شریف احمد کے متعلق تو کبھی انہوں نے اپنا خیال بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ مسلم موعود ہو سکتے ہیں. ایک بشیر اول کے متعلق کیا اور دوسرے پھر باقاعدہ آپ نے کہہ دیا، چسپاں کر دیا کہ 20 پر 1886 کی پیش گوئی مرزا مبارک احمد پہ چسپاں ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ہے مختلف طریقوں سے، جیسا کہ حوالے پہ ہم دے چکے ہیں. تو مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مرزا محمود کو کبھی نہ کہا نہ اس کے متعلق کوئی الہام پیش کیا، جیسے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کہا تھا کہ اگر تم میرے کسی بیٹے کے اوپر یہ تہمت لگاؤ کہ یہ مسلم موعود ہے تو تمہیں پھر الہام پیش کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں اس بات سے میرے خیال کو تقویت ملتی ہے، اور بہت بڑی تقویت ملتی ہے کہ نہ ہی مرزا محمود صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلم موعود ہیں 1908 میں، نہ ہی کوئی جماعت کا بندہ، کوئی صحابہ جو قادیان میں موجود تھے صحابہ تھے، اور نہ ہی خلیفہ اول جو حکیم نور الدین صاحب تھے وہ یہ سمجھتے تھے. اور میری بات کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب نے 1908 میں یہ مضمون لکھا کہ آئندہ پیدا ہوگا یہ بسر موعود، اور اسے تشہیر الاذان میں چھاپا، یعنی ساری جماعت میں اس کو پبلش بھی کیا اور تقسیم بھی کیا. لیکن کسی ایک شخص کی بھی روایت نہیں ملتی کہ اس نے کہا ہو کہ نہیں جی یہ تو آپ ہی ہیں، 9 سال کے اندر آپ پیدا ہونا تھا، وہ تو آپ پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ یہ آئندہ کوئی بچہ پیدا ہوگا. ساری جو شواہد ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کے متعلق کبھی شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ بسر موعود ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 1914 میں پھر جو انہوں نے تماشا کھیلا ہے وہ بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اپنے رشتہ دار، اپنے جو ساتھی مرید تھے، پہلا مضمون تو اپنے سامنے پڑھوایا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں، اور اس کے بعد پھر نشان رحمت مضمون بھی لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک متواتر پروپیگنڈا ہے جو کیا گیا مریدوں کی زبان سے. اور پھر مرزا محمود صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی میں پیش کوئی مسلم موعود کا میں مصداق تو ہوں، لیکن دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کسی معمول کے متعلق نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ جتنا میں نے اس کا مطالعہ کیا اس کے مطابق یہ میرے عہد خلافت سے یہ تعلق رکھتی ہے. دیکھیں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہیں مسلم موعود، اللہ نے آپ کو بتا دی تو آپ اعلان کر دیں. تو جواب میں کیا کہتے ہیں، نہ میں اعلان کروں گا نہ میں اپنے مریدوں کو منع کروں گا کہ میرے متعلق پروپیگنڈا نہ کریں. اور توجیہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ خلاف شریعت نہیں ہے، مطلب بڑا نیک کام کر رہے ہیں اگر وہ خام خواہ مجھے مسلم موعود بنا رہے ہیں، اگرچہ خدا تعالیٰ نے مجھے مسلم موعود نہیں قرار دیا. پھر دیکھیں کتنا بڑا دجل ہے کہ 1944 میں دعویٰ کرتے ہیں مسلم موعود کا، کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے مجھ پر بہت زور دیا، اس وجہ سے میں خدا کا بنایا اس طرف، اس وجہ سے دعویٰ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی آپ کریں، جی کریں دعویٰ. بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. یعنی اس سے ان کا دجل ظاہر ہوتا ہے. اور پھر کتنا بڑا دجل یہ کیا کہ کہا
آج جب 1944 میں دعویٰ کیا تو کہا آج میں نے پہلی دفعہ وہ پیش کوئی مسلم منگوا کر دیکھی. یعنی اتنے وہ نیک تھے کہ اپنے گھر بھی نہیں رکھی ہوئی تھی, منگوا کر کہیں پتہ نہیں لائبریری سے یا کسی کے گھر سے منگوا کر دیکھی کہ اس میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ مطلب وہ سمجھتے تھے لوگ تو بیوقوف ہیں, ان کو سب بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جتنا میں نے اس کا مطالعہ کیا اس کے مطابق یہ میری مطلب عہد خلافت کے متعلق ہے. تو آپ دیکھیں نا اتنا جھوٹا فراڈ دجل کرنے والا کیسے خدا کا بنایا مسلم, اور اس نے کیا اصلاح کرنی تھی. اصلاح بھی کوئی نہیں نہ کی. 1944 میں وہ انہوں نے دعویٰ کیا, اس کے بعد کیا انہوں نے کوئی تفسیر کبیر بھی اس سے پہلے مولوی وغیرہ لکھ کے ان کو دے چکے تھے, تو انہوں نے تو کوئی مار کا اس کے بعد مارا ہی نہیں ہے. تو کس لیے خدا نے ان کو مسلم موت بنایا, کوئی سمجھ نہیں آتی, اس کا کوئی جواب کوئی نہیں دیتے مرزائی. اور پھر یہ کہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی پاداش میں وہ ان کو پھر خدا تعالی کی طرف سے وہ عذاب کا جو وعدہ تھا وہ ان کو ملا, اور ایک بہت ہی دردناک موت سے وہ گزرے, دردناک وقت میں سے گزرے. 10 سال ایڑیاں رگڑ کر وہ آخر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جبکہ کہتے تھے میری موت بڑی حسین ہوگی, لیکن ان کے اپنے بچے گواہ ہیں کہ ان کی موت حسین نہیں تھی بلکہ بہت ہی دردناک تھی. تو یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ مبارکہ بیگم صاحبہ کا یہ جو انہوں نے گھڑی ہے یہ روایت, یہ بالکل غلط ہے. یہ حالات و واقعات اس کی نفی کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ کوئی شاید یہ سمجھے جی یہ انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے, تو یہ بھی یہ مرزا خاندان کے جو ہیں محمودی خاندان کے لوگ, ان کا قسم کھانا خدا کی یہ بھی ان کا ایک وتیرہ ہے, جھوٹی قسمیں یہ کھاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں مرزا محمود صاحب نے جھوٹی قسم کھائی, میں خدا واحد و قہار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسلم عہد ہوں, حالانکہ وہ بالکل مسلم عہد نہیں تھے. تمام شواہد اس چیز کے گواہ ہیں. پھر مرزا طاہر صاحب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حدیث مجددین کا انکار کرتے ہوئے, آیت استخلاف کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں تم مر جاؤ گے, تمہاری نسلیں مر جائیں گی, نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی, خدا کی قسم تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اور مبارکہ صاحبہ نے بھی اسی طرح کی قسم کھائی ہے, جھوٹی قسم, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے خاندان کی گدی جو چلانا چاہتے ہیں, یہی ان کا مقصد ہے. اب تک یہی چل رہا ہے. 2 بیٹے مرزا محمود صاحب کے خلیفہ بنے اور اس کے بعد وہ ان کا نواسہ بن رہا ہے, اور اب انہوں نے یہ سیناریو ہی چینج کر دیا, اپنا بیانیہ ہی چینج کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس صرف مرزا خاندان کے خلیفے بنتے رہیں گے قیامت تک, حالانکہ یہ بھی بات ان کے اپنے مرزائی مسلم عہد مرزا محمود صاحب کی تحریرات کے خلاف ہے. تو کہاں کہاں ان کے دجل کو آپ دیکھیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہی ان کے دجل اور ان کے دھوکوں سے محفوظ رکھے, تمام احمدیوں کو, اور ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور جس طرح یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کے مال, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سب کو بچائے. آمین.